آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک، نفس کی جبلتیں، سستی کاہلی۔ انسان کے مزاج میں قدرتی طور پر سستی اور کاہلی نمایاں ہیں۔ یہ اپنی سستی کو چھپانے کے لیے روٹین کا سہارا لیتا ہے۔ انسانوں کی غالب اکثریت کبھی بھی اصل اور صحیح معنوں میں مشکل کام نہیں کرنا چاہتی۔ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی مومنٹم میں لگا رہے، فارمولے پر چلتا رہے۔ جو کام بہت زیادہ محنت والا ہے اسے کوئی اور کر لے۔ نفس کی اسی کمزوری کی وجہ سے رہنمائی، لیڈرشپ کا دنیا میں وجود ہے۔ اسی کی بدولت لیڈر پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، دنیاوی یا روحانی۔ ہر شعبے میں سست، کاہل اور درمیانے انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک ہوتا ہے جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ آسمان کا ستارہ بننے کی طلب میں ہوتا ہے۔ قدرت اس سے تاوان مانگتی ہے، قربانی اور بے پناہ ریاضت طلب کرتی ہے۔ جس بھی میدان سے اس کا تعلق ہے، اس میں مصروف عمل ہر انسان سے زیادہ مشقت اسے کرنا ہوتی ہے۔ ناکامیوں، مسائل اور مصائب کی پرخار اور طویل ترین گزرگاہ سے اسے تنے تنہا گزرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ راہ گزر ہوتی ہے جس پر چلنے سے اس کے ارد گرد کے لوگ خائف ہوتے ہیں۔ سونار جب کسی زیور کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مناسبت سے سونے کا ٹکڑا نکالتا ہے، اسے تولتا ہے، جانچتا ہے اور پرکھتا ہے۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ سونے کا یہی ٹکڑا مطلوبہ زیور بنے گا تو اسے بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر کوٹنے، پیسنے، پگھلانے اور ڈالنے کا کربناک عمل شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار ایک مخصوص وقت کے بعد وہ سونے کا ٹکڑا زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب ہے، ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ سونے کا ٹکڑا زیور بننے سے پہلے کچھ نہیں ہے، ملاوٹ زدہ ہے، پھیکے رنگ والا، صرف ایک بے قیمت ٹکڑا جو ایک دن بیش قیمت زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو جتنا آگے نکلنا ہوتا ہے، جتنی اس کی طلب ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کا امتحان لگتا ہے۔ جتنی بڑی طلب ہوگی اتنا کٹھن اور اتنا ہی طویل امتحان ہوگا۔ ہر ممکن، حتیٰ کہ ہر ناممکن طریقے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ آخر یہ در نیاب چمک اٹھتا ہے، عرفان عطا ہوتا ہے۔ ہر شعبے، میدان اور فن کا اپنا عرفان ہے۔ اس عرفان سے کم پر راضی ہو جانا ہی سستی اور کاہلی ہے۔ کسی بھی شعبے، میدان اور فن کی معرفت مل جانے کے بعد اس سے منسلک دوسرے انسان اس مرد میدان کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں اور اس کی پیروی، فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ سارا کام ایک آدمی کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی اپنے کام کے لیے ہجوم کی نہیں، صرف ایک موزوں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سے سارا کام لے لیا جاتا ہے۔ زندگی کی بھٹی میں جلتی سخت آگ میں بلا خوف و خطر کود جانے والے ہی بالآخر ظفر یاب ہوتے ہیں۔ عدم تحفظ کا شدید احساس۔ ہم سب محفوظ، سیکیور رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے بچاؤ کے، اپنے بقا کے نت نئے آئیڈیاز کھوجنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے نفس کی یہ بہت بڑی خصلت ہے۔ ذہن انسان شروع دن سے عدم تحفظ کا شکار ہے، انسیکیورٹی، خوف، فیئر میں مبتلا ہے۔ چوٹ لگنے کا ڈر، ماں باپ سے بچھڑ جانے کا خوف، امتحان میں ناکامی، کاروبار میں خسارہ، صحت کی خرابی، مالی مشکلات، اپنی ناکامی کا خوف، بیوی بچوں کے مستقبل کے اندیشے، مال و دولت کے چھن جانے کا خوف، غربت میں ذلت کا اندیشہ، سوسائٹی میں کمزور رہ جانے کی فکر، اقتدار میں آنے کی ہوس، اور پھر اقتدار کے چھن جانے کے بھیانک خواب جیسی اس کی انگنت اشکال ہیں۔ یہ عدم تحفظ، یہ انسیکیورٹی کا احساس
نفس کے پور پور میں سمایا ہے۔ انسان خود کو ہر قیمت پر دوسروں سے محفوظ، سربلند اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی میں تحفظ ہے، سیکیور فیلنگز ہیں۔ جبکہ چشم کشا حقیقت اس کے برعکس ہے کہ عدم تحفظ کا احساس ذہن کی موت ہے۔ یہ ذہن کا بگاڑ ہے، ایک ایسا ذہن جو ہر وقت اپنی ذات کو مضبوط، باعزت اور کامران رکھنے کے منصوبے بنانے میں مصروف ہے۔ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ اپنی جبلت کا، اپنی خواہش کا غلام ہے۔ یہ ہر وقت کی فکر اس کی عمر کو گھٹاتی ہے۔ ذہن عدم تحفظ کے اس جال میں ہر لمحہ پھنسے رہنے سے تھکتا ہے، ڈرتا ہے، بیمار ہو کر خوف کھانے لگتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی بے چینی اور کنفیوژن انتہائی حدود کو چھونے لگتی ہے۔ یہ گڑبڑ کرنے لگتا ہے۔ ہر لمحہ عدم تحفظ کا بڑھتا ہوا یہ احساس اسے بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جسم کبھی مکمل بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ ذہن ہے جس کے بھیانک اور احمقانہ طرز حکمرانی سے جسم کی سلطنت آخرکار ایک دن ڈھہ پڑتی ہے۔ غیر تربیت یافتہ اور کم علم نفس چونکہ عدم تحفظ کی ہر لمحہ بڑھتی طلب کو اپنی عادت سمجھتا ہے اور دوسرے عام لوگوں کو اپنے ارد گرد ایسا ہی کرتے، ایسا ہی جیتے دیکھ کر اس پر اس بات کی مہر ثبت کر لیتا ہے، اور کبھی نہیں جان پاتا کہ یہ اس کی جبلت تو تھی مگر اچھی نہیں بلکہ بری جبلت تھی۔ نتیجتاً ایک عام آدمی کے درجے کی بے چارگی میں آتی ہوئی موت کو چاروں ناچار فطری انجام کے طور پر قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جو نفوس علم کی روشنی سے خود کو پہچانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ عدم تحفظ کا ہر لمحہ بے چین کرتا ہے۔ احساس ان کے ذہن کا اصل دشمن ہے۔ آپ اللہ کے دوستوں کو کبھی بھی امارت میں ڈوبا ہوا نہیں پائیں گے۔ استثناء قدرت جسے دے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ بادشاہ مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وگرنہ اصول یہ ہے کہ اطمینان دن دولت میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے قرب میں داخل بندوں سے ملا جائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خلق سے بے نیاز، اپنے حال پر مطمئن، اپنے ماضی کو بھول بال کر سب کچھ اللہ کے سپرد کیے ہوئے جو ہے جس حالت میں ہے اس پر خوش ہیں کہ اصول پر آپ کو اطمینان قلب کی سحر انگیزی خوبصورت زندگی میں جیتے نظر آئیں گے۔ اضطراب سے کوسوں دور، بے چینی سے ناآشنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ان لوگوں کو اگر آپ سادہ لو، انوسینٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو خبر ہو کہ یہ لوگ اصل میں سب سے بلند عقول والے ہیں، انتہائی گاگ، شاطر، کائیاں اور نہایت تجربہ کار کاروباری اذہان کے مالک اور زبردست حکمت عملی کے حامل ایسے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو علم سے تربیت دے کر اللہ سے اس دنیا کے بدلے آخرت کا سب سے بڑا اور کامیاب سودا کر لیا ہوتا ہے۔ یہ سودا، یہ ڈیل عوام الناس کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے عظیم ہمت اور انتہائی تیز نظر درکار ہوتی ہے جو جذبات سے نہیں بلکہ علم سے عطا ہوتی ہے۔ یہ ایسے جینیس ہوتے ہیں جن کی ذہانت دوسرے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف رہنما، منٹور، یہ طاقتور اذہان، پاورفل مائنڈز، یہ خواص نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں بلکہ اس دنیا کی دباؤ سے پاک سٹریس لائف زندگی بھی ان کے نشانے پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے ہوتے ہیں جن پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جس انسان کی کامیابی، اچیومنٹ کو اس کا خالق خود بخود عظیم بہت بڑی کامیابی کہہ دے، اس کے ذہن، اس کی حکمت عملی، اس کی کاروباری سمجھ بوجھ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہر لحظہ دنیا داری میں الجھا ہوا مصروف ذہن سچ نہیں دیکھ سکتا۔ A busy mind cannot see the truth۔ علم اور عقل اگر اللہ بڑھا دے، زاویہ نظر اگر وسیع کر دے تو انسان اپنی زندگی کا، اپنے شعور کا، اپنے نفس کا غیر جانبدار جائزہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھاس سے بھرے ہوئے میدان میں گھاس کی ایک ایک پتی کو اٹھا کر حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے
دھیرے دھیرے وہ اس میدان کی اصل حقیقت کو دریافت کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے نیک ہو کر اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور آخرکار ہر معاملہ اللہ ہی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ جب انسان کو بلند نظر عطا ہوتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ خوف محض ایک فریب ہے۔ خود کو دوسروں سے بلند کرنے کی خواہش اس کے نفس کی ڈیمانڈ ہے، پاگل پن ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نفس میں اعتدال کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سب کو دولت چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کتنی؟ کیا اس دولت کے لیے خود کو بے پناہ مشقت کی بٹی میں جھونک دینا چاہیے، یا اعتدال پر رہتے ہوئے مناسب بندوبست پر رک جانا چاہیے؟ واضح رہے یہاں رہبانیت اور نام نہاد فقیری لائن کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اللہ اپنے بیوی بچوں کو بے سہارا اور مصیبت میں گرفتار کر دینے والے پاگل شخص کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اعتدال اختیار کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے قریب تر رہو۔ نہ تو دور حاضر کے کسی مسلمان میں یہ ہمت باقی ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر 100% کاربند ہو جائے، اور نہ ہی یہ آج کل کے دور میں ممکن ہے کہ اس قدر کمال حاصل ہو کہ زندگی اسوہ حسنہ پر مکمل اور سختی سے کاربند کی جا سکے۔ لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے، فالو تو کرنا ہے اپنے رسول کو، جتنی ہمت ہے اتنا تو کرنا ہے۔ جیسے جیسے نفس کو زندگی کے ہر عمل میں اعتدال کی تربیت دی جاتی ہے وہ آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ انرجی سے بھرپور ایک مطمئن نفس ہی ایک جوان اور بھرپور صحت مند ذہن کا مالک ہو سکتا ہے۔ ایسے ذہن کو بڑھاپا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے دوستوں کی عقل کبھی زائل نہیں کرتا، ساری زندگی عزت و وقار سے اس کے دوست جیتے ہیں۔ آزمائشوں سے ہر لمحہ برسرے پیکار مگر باوقار آزاد اذہان کے مالک آزاد لوگ۔ ایسے آزاد لوگ فری مائنڈ کی مثال ایک تند و تیز طوفانی رفتار سے چلتے پہاڑی چشمے کے درمیان مضبوطی سے جمے پتھر کی سی ہوتی ہے، جو آدھا پانی میں اور آدھا پانی سے باہر ہوتا ہے۔ پانی جس قدر چاہے شور مچائے، کتنا ہی سر پٹخے، لہریں کتنی ہی چوٹ ماریں، مگر پتھر کا وہ شاندار ٹکڑا اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا۔ ہر طوفان میں، ہر بھنور میں وہ استقامت سے سر بلند رہتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی پہاڑی چشمے کے درمیان میں وہ پتھر دیکھا ہے؟